اکثر گھروں میں خواتین نماز تراویح غلط پڑھتی ہیں۔ صحیح نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت ادا کرنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے یا نماز عشاء سے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے کون سی صورتیں یاد ہونا ضروری ہے، اور کیا نماز تراویح کے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ایک ویڈیو کے اندر مل جائیں گے۔ جس نے اس کو مکمل سمجھ لیا، سیکھ لیا، وہ نماز تراویح کی برکتیں حاصل کر لے گی۔ یہ خاص خواتین کے لیے ہے۔ تو جو خواتین گھروں میں عبادت کرتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات نماز تراویح مسجد میں ادا کرتے ہیں، خواتین گھروں میں کرتی ہیں، تو اس لیے نماز تراویح کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ادا کی جانے والی ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تراویح کی نماز اسی مبارک مہینے کا خاص تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا، جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اس کی مکمل ترتیب ہے کہ اس میں ہم نے کون سے صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں جتنے تمہارے ذہن میں سوالات ہیں ان تمام سوالات کا جواب اس ایک ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ بہت ساری خواتین مجھ سے پوچھ رہی تھیں، مسائل پوچھنے آتی ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ بھلا خواتین کس ٹائم پڑھیں، کون سا اس کا طریقہ کار ہے، ترتیب کیا ہے۔ تو تراویح کیونکہ عربی لفظ ہے، ترویحہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے آرام کے، کیونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعات کے بعد تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے۔ تو نماز تراویح کی دعا بھی آنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے سمجھنے والی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں بات کروں تو رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی نسبت سے مسلمان اس مہینے میں قرآن سننے اور سنانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں اکثر مساجد میں پورا قرآن سننا ایک خوبصورت روایت بھی ہے۔ تو گھروں میں جو عورتیں، خواتین پورا قرآن جن کو یاد نہیں، حافظ نہیں ہیں، تو وہ چند ایک صورتیں جتنی ان کو یاد ہیں تو وہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گی۔ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ آگے والی صورتوں کو پہلے پڑھ لیتی ہیں اور جو پیچھے والی صورتیں ہیں ان کو پہلے پڑھ لیتی ہیں، تو یہاں پہ اکثر خواتین غلطی کرتی ہیں۔ یہ بھی میں ازالہ کروں گا، جب آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں تو اس کے اندر یہ ساری ترتیب بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے ہم نیت کی بات کرتے ہیں، تو نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، پھر اس کا طریقہ بھی آگے لے کر چلتا ہوں۔ تو 2 رکعات کر کے یہ نماز تراویح پڑھنا یہ افضل ترین ہے۔ 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن 2 رکعات کر کے پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے جس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور اسے چھوڑنا گناہ ہے، نماز تراویح کا چھوڑنا گناہ ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ کا چھوڑ دینا گناہ میں آتا ہے۔ اس لیے اگر غیر مؤکدہ ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث تراویح کی نماز کی عظیم فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ تراویح دراصل قیام اللیل ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رمضان میں قیام فرمایا، صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ چند راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح پڑھائیں، مگر بعد میں اس اندیشے سے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، گھر میں ادا فرمانے لگے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز تراویح، یا نماز تراویح بھی آپ کہہ سکتی ہیں، 2 رکعت نماز تراویح بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرے طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یعنی کہ صلاۃ التراویح کی جگہ آپ نماز تراویح بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ اس طرح کی نیت کریں گی 2 رکعتوں کی۔ اگر 4 کی کرنی ہے تو 2 کی جگہ 4 کا نام لے لینا ہے، تو 4 کی نیت ہو جائے گی۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں، 4 بھی پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، 2 بھی پڑھنے کا طریقہ، تاکہ کوئی بات آپ کی رہ نہ جائے اور کسی بھی آپ کو بار بار دوسری ویڈیو، تیسری ویڈیو کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو مکمل تفصیل مل جائے اور آپ ماہ رمضان کی اس عظیم عبادت کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں با جماعت نماز تراویح کا مکمل طور پر اہتمام کیا گیا، باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہترین عمل قرار دیا۔ تب سے آج تک پوری دنیا میں مسلمان با جماعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز کے روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ نماز تراویح انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب بندہ رات کے وقت کھڑا ہو کر قرآن سنتا ہے تو اس کے دل پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دل کو سکون ملے گا، قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، صبر و استقامت بھی سکھاتی ہے، اجتماعی عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس لیے تراویح میں قرآن سننے سے مسلمانوں کو پورا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صرف ثواب کا باعث نہیں، بلکہ دین
کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ اکرام کا شوق دیکھیں کہ صحابہ اکرام رمضان میں تراویح کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ وہ لمبے قیام کو پسند کرتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ نماز صرف رسم نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ تھی۔ اس لیے دوستوں کہ نماز تراویح، یہ جو عام خواتین سمجھتی ہیں کہ اس کے پڑھے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کا میں جواب دے دوں کہ نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھتی تب بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس پر اجر ہے۔ یہ بھی ضروری اور فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ نے تراویح پڑھ لی ہے اب آپ نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اکثر خواتین اس اندیشے میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کے ہر سوال کا فرداً جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، میرے لیے بھی سمجھانے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کو اس کی فضیلت و اہمیت کا بھی پتہ چلتا جائے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ملتے چلے جائیں۔ اور نماز تراویح کے بعد ایک خاص دعا ہوگی جو ہر روز پورے انشاءاللہ 29 یا 30 روزے رمضان جو ہے، تراویح کے بعد جب قرآن پڑھا جائے گا تو بعد میں خاص دعا ہوگی۔ تو جو خواتین اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتی ہیں، جو مرد حضرات، وہ ضرور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے دراصل کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ رکھیں۔ ہاں، تراویح نہیں بھی آپ نے پڑھی تب بھی روزہ رکھنا فرض ہی فرض ہے۔ اگر نہیں رکھتے تو گناہگار ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اس کو بعد میں رکھ لیں گے۔ کوئی بیمار ہے اس قدر زیادہ، یا خاص ایام ہیں آپ کے، تو آپ سفر پر جا رہی ہیں، تو ایسی صورتوں میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جب آپ صحیح ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، یا سفر آپ کا ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد اپنے جتنے روزے تم سے چھوٹے ہیں آپ ان روزوں کو بعد میں رکھ لیں۔ تو یہ ترتیب اور طریقہ کار کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ تو اسی طرح تراویح جو ہے 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد۔ کوشش تو کریں کہ اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد مثال کے طور پر کچھ خواتین بزرگ ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتی، یا بعض کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ فقط 2 یا 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح کوشش تو کرنی ہے پہلے نمبر پر کہ دعا یاد کر لیں۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، جیسے سبحان اللہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو کافی ہے، یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ تو اسی طرح آپ 4 رکعتوں کے بعد مختصر سا وقفہ دے دیں۔ تو یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہوگا۔ اب 2 رکعتیں کر کے پڑھنے کا طریقہ، 2 کی نیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، آپ نے جب ہاتھ باندھ لیے 2 کی نیت کر کے، تو اب آپ نے اسی ترتیب سے، یہ بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، تو اجر و ثواب آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کی روشنی میں رمضان کی فضیلت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور سماعت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور تراویح اس کا بہترین ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند راتیں اسی طرح نماز تراویح پڑھتے رہے، اور یہ پھر امت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے آج تک یہ موقع ملتا آ رہا ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین قدم ہے جس میں امت مسلمہ نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور تب سے اب تک ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کی گناہ دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ رات کی خاموشی میں قرآن سننا روح کو بھی تازگی بخشتا ہے، اور بھی بڑے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان میں صبر و برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز بندے کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے یہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے، یعنی 20 رکعتیں پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ 8 سنت نہیں ہے، 10 بھی سنت نہیں ہے، 12 بھی سنت نہیں ہے، 20 رکعت۔ اس پر علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے، جسے 2 رکعت کر کے ادا کیا جائے، اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کیا جائے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس نماز میں سکون، اطمینان، خشوع و خضوع کا خیال رکھنا چاہیے، اور تراویح دراصل قیام اللیل کی ایک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب میں اس کے بعد، جب خواتین خاص عبادت چاہ رہی ہیں، اس کو پڑھ رہی ہیں، تو اس کے بعد ایک مختصر سا عمل دوں گا، بالکل سادہ سا ہوگا۔ اگر وہ کر لیتی ہیں تو جو رب کی بارگاہ میں طلب کریں گی، جو مانگیں گی، اللہ ان کو انہی راتوں میں عطا فرما دے گا۔ یعنی پہلی ہی رات جب تراویح کے بعد وہ یہ مختصر سا عمل پڑھیں گی تو رب الکائنات کی بارگاہ سے جو مانگیں گی صبح اٹھتے ہی اس کو مل جائے گا۔
تو دیکھیں کتنا تمہارے پاس سنہرا موقع ہے کہ آپ اس سے یہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو غور سے سننا بھی عبادت ہے۔ تراویح میں جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مقتدی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ چونکہ بات کر رہے ہیں ہم خواتین کی، تو خواتین مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر میں پڑھیں گی تو آپ کو جماعت کا ثواب ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھی مل کر حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ، مرد تو قیامت کے دن ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، ہم جماعت کے ساتھ آگے نماز نہیں پڑھ سکتی، اور دیگر ان کی طرح میں کام نہیں کر سکتی، ان کی طرح ہم کام کاج نہیں کر سکتی، تو یہ تو عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، نیکیوں میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھر کے کام کاج کرو، مرد کی عزت کی حفاظت کرو، یعنی اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے شوہر کی محبت کا خیال رکھو، تو اس پر کیا ہوگا؟ تم اپنے گھر میں اللہ کے حق کی پاسداری اور اپنے شوہر کے حق کی پاسداری کرتی رہو گی، تم نماز گھر میں بھی پڑھو گی تو اللہ تمہیں گھر میں ہی نماز پڑھنے پر جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم جہاد میں نہیں گئیں، کوئی بات نہیں، تم گھر میں ہی اپنی عزت اور اپنے حقوق اور اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھو گی تو اللہ تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تم اس طرح عبادت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تمہیں اس طرح عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ عورتوں کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک انعام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی صورت پہلے پڑھی جائے، کون سی بعد میں۔ کسی عورت کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے یا کسی کو دو صورتیں یاد ہیں تو وہ پہلے کون سی پڑھے گی اور بعد میں کون سی پڑھے گی، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بڑی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تراویح نماز، دراصل نماز تراویح کا اصل حسن اخلاص ہے۔ اگر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا اجر بے شمار ہے۔ ریاکاری عبادت کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو خالص نیت کے ساتھ تراویح ادا کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے تراویح میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ تو مسجد میں باجماعت تراویح ادا کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت تراویح کا اہتمام پوری امت میں جاری ہے، اس لیے خواتین بھی تراویح کی نماز ادا کریں، لازمی کریں۔ گھر میں اگر وہ سکون سے نماز پڑھیں تو یہ بھی باعث اجر ہے۔ گھریلو ماحول دینی بنتا ہے جب وہ گھر میں اپنا عبادت کا، رمضان میں اپنا الگ سے مصلی رکھ لیں اور اس کے اوپر اپنے گھر میں ایک الگ سے جگہ بنا لیں، اس کو صاف ستھرا کر لیں، وہاں پہ کوشش کریں کہ اس کو صاف ستھرا کر کے اچھے طریقے کے ساتھ خوشبودار بھی کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا ماحول بنتا ہے، گھریلو ماحول دینی بنے گا، بچوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، خاندان میں برکت آئے گی۔ یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ تو رمضان چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تو جو خواتین پابندی سے تراویح ادا کریں گی، اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ تو اس لیے تراویح میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ تو تراویح صرف رکعتیں پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی حاضری ضروری ہے۔ جب بندہ سمجھ کر قرآن سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے دوستو، اب جب آپ اس کو پڑھیں گی، اس کو کریں گی، اور خواتین میری مائیں بہنیں، تو انشاءاللہ ان کو پھر خود ہی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے تو نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں کہ آگے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، تو اسی ترتیب کے ساتھ اب آگے آپ نے نیت کی تو سبحانک اللہم پہلی رکعت میں آپ نے اس طرح، پھر دوسری رکعت بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آخر میں آمین بھی کہنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کیجئے گا، اور جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اب یہاں جو بات کرنے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے، وہ بڑی ہی اہم ہے۔ دیکھیں، یہ نماز تراویح تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گی، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے۔ جب مسلمان رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بڑھتی ہے، تو تقوی کو کامیابی کی کنجی، قرآن مجید میں تقوی کو کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ تو تراویح اس تقوی کو مضبوط کرنے کا عملی ذریعہ ہے۔
تراویح اور دل کی پاکیزگی۔ رات کی عبادت دل کو نرم اور پاک کرتی ہے، تو تراویح پڑھنے والا شخص آہستہ آہستہ برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے لگتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں جو غلط چیزیں ہیں وہ ان سے ختم ہو جائیں گی، حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو کینے کا مرض لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے ذریعے نماز تراویح کے ذریعے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ صبر، اکثر لوگوں خواتین کو صبر نہیں آتا، تو اس کے ذریعے صبر اور برداشت ان کی بڑھ جائے گی۔ یہ تمام خوبیاں ایک مومن کی پہچان ہیں، ایک مومنہ عورت کی پہچان ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی اس بابرکت وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو تراویح کی ترغیب دیں، تو خواتین اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کھڑی ہو جائیں، اور اسی طرح مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کھڑی ہو جائیں۔ اسی طرح تراویح اور امت کا اتحاد۔ جب مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اتحاد اور بھائی چارے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ امیر غریب، بڑا چھوٹا، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر اسلامی مساوات کی عملی تصویر ہے، دلوں کو جوڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں تراویح کا کردار۔ اگر بچوں کو بچپن سے تراویح میں ساتھ لے جایا جائے تو ان کے دل میں عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہوتے اور دین کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نرمی کے ساتھ نماز کی عادت ڈالیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، خود عملی نمونہ بنیں۔ لمبی نماز ادا کرنا آسان نہیں، مگر یہی مشق انسان میں استقامت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص رمضان میں پابندی سے تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے باقی عبادات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب خواتین پڑھیں گی تو ان کے لیے باقی زندگی مشکلات میں بھی مضبوطی آئے گی۔ تو تراویح کی پابندی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ جو شخص مستقل مزاجی سے، جو عورتیں مستقل مزاجی سے یہ نماز ادا کریں، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اب آپ اس کے بعد جو صورتیں یاد ہیں، اگر کسی عورت کو 10 صورتیں آخری یاد ہیں، سورت فیل سے لے کر سورت الناس تک، اگر یہ 10 صورتیں یاد ہیں پھر تو کیا بات ہے۔ اگر یہ 10 صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ پہلی رکعت میں سورت الفیل کو پڑھ لیں گی، پھر آگے سورت القریش ہے اس کو پڑھیں گی، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتی جائیں گی۔ اگر آپ کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پر آپ کو 2 یاد ہیں، ایک سورت الکوثر یاد ہے، ایک سورت الاخلاص یاد ہے، تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورت الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو نہیں پڑھنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر اس کو پڑھیں گی تو پھر ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ پہلے کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورت الکوثر ہے تو آپ پہلی رکعت میں سورت الکوثر کو پڑھیں گی۔ دوسری رکعت میں کیونکہ یہ سورت الکوثر کے بعد میں آتی ہے سورت الاخلاص، تو دوسری رکعت میں پھر آپ سورت الاخلاص کو پڑھیں گی، اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ یاد ہیں تو پھر جو صورت پہلے بنتی ہے اس کو پہلے پڑھیں گی، جو صورت بعد میں ترتیب کے حساب سے آتی ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ تو اس ترتیب پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ نے ترتیب الٹ کر دی تو آپ نماز کی برکت سے محروم ہو جائیں گی اور نماز جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے یہاں اکثر خواتین غلطی کر جاتی ہیں، تو اس غلطی سے بچنا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے آپ نے جب نماز تراویح کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر آپ نے سلام پھیرا، بیٹھیں، پھر 2 رکعتیں ادا کریں، پھر 2 رکعتیں۔ اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے، نہ 2 یاد، نہ 10 یاد، تو وہ ایک ہی صورت یاد ہے، تو اب وہ خواتین کیا کریں گی؟ اب اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے یہ نماز عشاء کے بعد ہے، یعنی نماز عشاء کی 4 رکعت فرض آپ نے ادا کی ہیں، پھر 2 سنتیں آپ نے ادا کی ہیں۔ 2 نفل پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ 2 نفل نہ پڑھیں تو آپ نماز تراویح کو شروع کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 فرض پڑھ لیے، پھر 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نماز تراویح کی نماز پڑھیں گی، اور یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اسی طرح پھر آپ اپنی 20 رکعتیں مکمل کریں، تو یہ آپ کے لیے 22 اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی صورت آپ کو یاد ہے تو ایسی صورتحال میں پہلی رکعت میں بھی آپ اسی صورت کو پڑھیں گی اور دوسری رکعت میں بھی آپ اسی ایک ہی صورت کو پڑھتی رہیں، تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، صرف ایک ترتیب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب تک مرد مسجد میں نماز نہ پڑھ لیں تب تک خواتین نہ پڑھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ خواتین اذان کے فوراً بعد جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔